بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رحمت للعالمین کانفرنس چکوال پر کیا ہوا حضرت جی کا بیان حاضر خدمت ہے۔ پیشکش ہے مکتبہ اہل سنت موڑا کورجشم ضلع چکوال کی۔ سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ بزرگان برازان آج یہاں مدنی جامع مسجد میں رحمت للعالمین 500 چاند کی تاریخ 12 ربیع الاول 1415 ہجری اور انگریزی تاریخ 21 اگست 1952۔ اس سے پہلے حضرت مولانا غلام الرحمن صاحب جو دارالعلوم حقانیہ اکاڑا خطہ کے استاد حدیث ہیں اور انگریزی میں بھی BA اور MA پاس ہے، پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے۔ تابعی طلباء کا امتحان ہے، ان کے ارشادات بھی آپ نے سنے۔ اس وقت میں انشاءاللہ تعالی نماز عصر تک گزارش کروں گا کہ رات کو بھی علماء حضرات کی تقریریں۔ اس کانفرنس کا نام ہم نے رحمت للعالمین کانفرنس رکھا۔ آپ گھر سے آئے کام کاج چھوڑ کر، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، سمجھیں سنیں۔ باقی سارے کام دنیا کے مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، کھانا پینا ہے، مکان لباس ہے، کوئی روزگار ہے، یہ سب چیزیں فانی۔ جب آدمی مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ دو چیزیں قبر میں قیامت میں کام دیتی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ دو چیزیں ہم نے
موت سے پہلے پہلے حاصل کرے، کہ موت اچانک آتی ہے، انسان غافل ہے موت سے، کہ جب موت آ جائے تو پھر وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ کانفرنساں یا رحمت العالمین کانفرنس یہ مال اسی لیے ہے کہ دین کے لیے ہم اکٹھے ہوں، دین کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنائیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ جتنے لوگ اس وقت باہر ہیں، کیونکہ کھانا تو تقریباً سب کھا چکے ہیں، سب اندر مسجد میں آئے، نوجوان بھی بیٹھ کے سن۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات، معجزات، صورت سیرت کا بیان جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جس عمل سے اللہ خوش ہو، راضی ہو، وہ عبادت ہے۔ عبادت ادب سے، عاجزی سے، تواضع سے آدمی کرتا ہے۔ تو یہ عام جلسہ نہ سمجھیں، چہل پہل، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے۔ اس لیے ہم نے پہلے تجویز تھی کہ چھپر بازار میں رات کو اجلاس رکھا جائے۔ بعد میں اس پروگرام کو ہم نے ترک کیا۔ اور بھی پہلو تھے، لیکن اب میرے سامنے یہ پہلو ہے کہ یہ رحمت للعالمین کانفرنس ہے، یہ مسجد میں ہی ہونی چاہیے، بازاروں میں ہنگامہ آرائی نہیں۔ مسجد میں آدمی ویسے بھی بات اور بیٹھتا ہے، سکون سے سنو اور سنو، وقت کو ضائع مت کرو۔ جتنے نوجوان ہیں عام پھرتے رہتے ہیں، سب آ جاؤ۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورۃ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ جو حضور کی صفتیں بیان فرمائے اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حضور کو یہ صفتیں عطا فرمائیں۔ تو اب ان صفتوں کو ماننا ایمان ہے، ان کو نہ ماننا کفر ہے۔ انا ارسلناک، حضور کو خطاب ہے کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کے جو بھیجا ہے۔ ہر انسان نبی رسول نہیں ہوتا،
ہم بھی انسان ہیں، کروڑوں انسان اس وقت دنیا میں آباد ہیں۔ ہر انسان نبی رسول نہیں ہوتا، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نبی پیغمبر رسول بنا کے بھیجتا ہے، ان کو چن لیتا ہے اسی مقصد کو۔ پھر حضور صرف رسول نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، تمام مخلوقات سے اعلیٰ، وحدہ لا شریک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد عرش سے لے کر فرش تک جتنی مخلوق کائنات اللہ نے بنائی ہے، بنائے گا، 7 آسمان 7 زمینیں اور کرسی، گونا گون اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہے، لیکن حضور جیسی صفتوں والا، شانوں والا، کمالات والا نہ اللہ نے اب تک کوئی اور پیدا کیا ہے اور نہ آئندہ وہ پیدا کرے گا۔ اس سے سمجھیے کہ حضور کیسے تھے، سمجھنے کو۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، ذالک ہے، وہ تو ایک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کمالات دیے ہیں، اعلیٰ صورت اعلیٰ سیرت دی ہے، تو وہ جو حضور کی صفتیں بیان کرے تو وہی صحیح صفتیں ہوں گی، اور ان صفتوں کو ماننا ایمان ہوگا، ان کے مطابق پھر عمل کرنا ہوگا۔ تو وہ 5 صفتیں کیا ہیں؟ انا ارسلناک شاہدن، پہلی صفت شاہد، شاہد کا معنی حق کی شہادت دینے والے۔ ہم شہادت دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں، بانگ میں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ شہادت سب سے پہلے کس نے دی اور کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے حضور پر بھی نازل ہوئی، وہ حضور نے سنا دی، بتایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہد کا معنی شہادت حق دہندہ، حق کی گواہی دینے والا، حق کا اعلان کرنے والا۔ یہ قرآن سب حق ہے، کلمہ، اذان، سارا دین، ساری شریعت، سارا کامل مکمل اسلام، یہ سب حق کی ہے، حق کی ہے، اور یہ سب رحمت للعالمین نے اپنی پاک زبان سے یہ بتایا، فرمایا۔ تو شاید میں ساری شریعت آگے کہ حضور نے سب کچھ بتایا۔ وہ مبشر، دوسری صفت کیا ہے؟ خوشخبری اور بشارت دینے والے۔ تیسری صفت کیا ہے؟
نذیراً ڈرانے والا۔ ان دو صفتوں کا کیا مطلب؟ خوشخبری آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کوئی بیٹا پیدا ہو، کسی کا عہدہ بڑھ جائے، کوئی کامیابی ہو تو آپ خوشخبری دیتے ہیں، وہ دنیا کی خوشخبری۔ اور یہ خوشخبری جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ جنت کی خوشخبری کہ جو حضور پر ایمان لے آئے اور حضور کی تابعداری اطاعت کرے اس فانی دنیا میں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت دے گا۔ آج جنت کی خوشخبری لوگوں کے نزدیک خوشخبری کوئی نہیں۔ کہو کہ 1,00,000 روپیہ تمہیں انعام ملے گا، جاگیر ملے گی، تو کہیں گے یہ خوشخبری۔ بس ساری نعمتیں جسمانی روحانی سب نعمتوں کا گھر جنت ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ بہشتاں جا کے آزار نہ باسے، کسیرا با کسے کارن۔ تو یہ جنت جو ہے اس کی خواہش اور طلب کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ خیال خوشخبری حضور دیتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، جو میں کہوں وہ کرو، جس سے میں منع کروں نہ کرو، تو اللہ کے فضل سے تمہارے لیے جنت کا انعام ہے۔ اللہ ہمیں جنتی بنائے اور جنت کے راستے پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنذیراً ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، میری بات نہیں مانو گے، میری پیروی نہیں کرو گے، تو خواہ دنیا کی دولت عزت سب کچھ تم کو نصیب ہو، لیکن مرنے کے بعد تمہارے لیے عذاب ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت کا گھر کیا ہے؟ دوزخ جہنم۔ اب اندازہ فرمائیں کہ حضور کس لیے تشریف لائے؟ جنت ملتا ہے تو حضور کی تابعداری سے، جہنم کی سزا ملتی ہے تو حضور کی نافرمانی سے۔ اللہ ہمیں حضور کی تابعداری نصیب کرے اور نافرمانی سے بچائے۔ لیکن آج ہمیں کبھی احساس ہے کہ ہم تابعداری کر رہے ہیں کہ نافرمانی؟ جو مسلمان اور سنی مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ تابعداری کر رہا ہے۔ عجیب حال ہے۔ بس جنت تو ہے تابعداروں کے لیے، سزا ہے نافرمانوں کے لیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم دن بھر میں حضور کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا اور بس دنیا کا۔ یہ سمجھو بیٹھ کے، اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں۔ یہ قانون بتا دیا، جو حضور کے بن جائیں ان کے لیے جنت، جو نہ بنے جانا۔ کوئی بھی ہو، کالا ہے گورا ہے، امیر ہے غریب، حضور کا رشتہ دار ہے غیر رشتہ دار ہے،
اللہ کا قانون، اللہ ہمیں تابعدار ہے۔ وداعیا الی اللہ، چوتھی صفت باذنہ، اللہ کے ہی حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ قرآن اور اسلام سے پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ نے اپنی صفتیں بھی خود قرآن مجید میں بیان فرمائیں تو بن دیکھے ہم نے اللہ کو ان صفتوں سے مان لیا۔ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ نے اپنی صفتیں کیا بیان فرمائیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کتنا نزدیک ہے؟ جتنے ہم خود اپنے نزدیک نہیں، ہمارا رب ہمارے نزدیک ہے، لیکن نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو داعیا الی اللہ، حضور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ ہے نزدیک۔ کیا مانا کہ اے اللہ کے بندو، انسانوں، تم ہر طرف سے کٹ کے دلوں کے تعلق توڑ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ وہ دور نہیں، تو وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے بندگی کا تعلق جوڑتا ہے، وہ بندہ جانوروں سے برا ہے جو اپنے رب سے تعلق توڑتا ہے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ اللہ سے ٹوٹے ہوئے تھے، بت پرستی، سورج کی، آگ کی، ستاروں کی، درختوں کی، پتھروں کی، یہ سب اللہ سے دوری کے سامان تھے۔ حضور نے فرمایا بھی رب نزدیک ہے، تم دور ہو رہے ہو، تم رب کے بندے ہو، رزق وہ دیتا ہے، بارش وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، تم اپنے رب کو صحیح مان لو تو تمہارا اپنے رب سے تعلق جڑ گیا۔ نماز بھی اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا۔ لباس، کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک، وضو، قبلہ رو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہت کبھی ذریعہ ہے۔ نماز نہ چھوڑ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کمالات سننے سنانے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم پہلے ہیں سن کے بھی ویسے ہی رہیں۔ تو داعیا الی اللہ باذنہ، حکم اللہ کا ہے، حضور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں کہ اپنے رب کی طرف آ جائیں۔
دور نہیں نزدیک ہے. دلوں کو پھیر لو. بھئی دل ہی تو ہے جس طرف لگ جائے. اصل تو دل ہے نا. اب یہ جو تماشے لوگ دیکھتے ہیں, سینما تھیٹر دیکھتے ہیں, تو دل ہی تو اس طرف جاتا ہے. جس طرف دل کو پھیر. اللہ کی طرف پھیر دو تو جنت کے راستے پر چلے, اللہ سے ہٹاؤ تو شیطان کے راستے پر چلے. داعیاً الی اللہ بإذنہ. یہ 4 صفت گویا یہ حضور نے اپنی مقدس اور پاک نورانی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں اور وہ نے کی. بس سراجا منیرا 5ویں صفت, ہم نے آپ کو چراغ, روشنی دینے والا چراغ بنا کے بھیجا. چراغ کہتے ہیں یہ دیوا. یہ آپ کب جلاتے ہیں, کیوں جلاتے ہیں؟ جب اندھیرا ہو. اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ سانپ ہے, یہ رسی ہے. روشنی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. قرآن سے پہلے, حضور سے پہلے لوگ سارے اندھیرے میں تھے, تاریکی میں تھے. اللہ نے سراج منیر بنا کے حضور کو بھیجا. اس ظاہری سورج کو اللہ نے فرمایا سراجم وہاجا. اس کے لیے بھی سراج کا لفظ دیوا, چراغ. اور حضور کے لیے سراج منیرہ, یہاں بھی سراج کا لفظ. یہ جو سورج ظاہری ہے, اس سے آپ اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی فائدہ اس سے ہے کہ نہیں؟ یہ فصل پکتے ہیں اس کی گرمی سے, اس کی روشنی. ہم چلتے ہیں اس کی روشنی. تو اس سورج کی قدر ہے کافر کو بھی, مومن کو بھی, دہریے کو بھی, کیونکہ اس سورج کے بغیر وہ چل پھر نہیں سکتا. لیکن اس سورج سے بھی زیادہ نفع رحمت للعالمین سلم کے سورج سے ہے. کیوں؟ حضور کے سورج سے ہمیں ایمان کی روشنی ملی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا, اگر دلوں میں, سینوں میں روشنی تم نے لینی ہے, اندھیرے کو دور کرنا ہے, تو سراج منیر کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ. حضور کے ساتھ دل کا تعلق جوڑ لو, تمہارے سینے میں نور آ جائے گا, روشنی. اسی حضور کی روشنی میں ہی رب کو پاؤ گے, اسی میں جنت کا راستہ دیکھو گے. تو سراج منیر سے حضور کی اعلیٰ شان سمجھائے کہ جس طرح ساری دنیا میں اس سورج کی روشنی سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے, لیکن یہ ظاہری سورج, ظاہری اندھیرا دور ہوتا ہے, اندر کے اندھیرے رحمت للعالمین کے نور نبوت سے دور ہو. اقتدار وقار ملے خواہ شیطانوں کو سمجھا یہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی, کہ
ان 5 صفتوں کی روشنی میں ہم اگر اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کے فضل سے جنت ہے. ورنہ دو اب سمجھیے ہماری بھی صورت ہے، حضور کی بھی صورت ہے. ہماری بھی آنکھیں اور حضور کی بھی آنکھیں، یعنی حضور بھی ایک صورت رکھتے ہیں. ہمارے بھی بال حضور کے بھی بال، ہمارے بھی ہاتھ حضور کے بھی ہاتھ، لیکن ہم کیسے حضور کیسے، یہ سمجھ. تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا حق امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، بہن بھائی کو چھوڑ سکتا ہے، چھوٹے بڑے کو چھوڑ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان، لیکن رحمت للعالمین کو نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑ دے تو جہنم. تو اب امت پر، مسلمانوں پر حضور کے 3 حق ہیں. پہلے سمجھو، پھر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. 3 حق کیا ہیں؟ عظمت، محبت، اطاعت. یہ سبق ہے. تقریر تبلیغ جو ہے یہ ایک درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے. یہ پڑھنا پڑھانا. دین سمجھنے کے لیے ہو، سمجھنے کے لیے بیٹھو. اب دیکھو نا، سکول ہے، کالج ہے، دینی مدرسہ ہے، طالب علم استاد سے سبق پڑھتے ہیں. ایک نہ لائق ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتا، بیٹھتا ہے، دھیان نہیں کرتا ہے. لائق ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. تو یہ تقریر جلسہ یہ دین کا سبق ہوتا ہے، درس ہوتا ہے. تو پہلا حق کیا ہے حضور کا ہم پر؟ عظمت کیا کہ حضور کی کتنی شان بڑی ہے. دیکھو مثال ہے، مثالوں سے بات سمجھاتی ہے. ایک ہے ضلع کا ڈی سی، اور ایک ہے کمشنر، ایک ہے صوبے کا وزیر. تو ڈی سی اور صوبے کے وزیر کی شان ایک جیسی ہے، یہ سمجھتے ہیں. اوپر وزیر اعظم صدر ہے، درجے ہیں. حضور کا حق کیا ہے کہ ساری مخلوق سے بڑی شان ہے. یہ آخری حق. یہ نہیں کہ صرف زمین والوں میں بڑے، آسمانوں والوں میں بڑے، نہیں، یہ نہیں. ساری مخلوق میں سے سب سے بڑی شان والا. تو کتنی شان ہے؟ یہ عظمت بڑائی ہے. اس سے ایمان کا نور بڑھے گا. ہر پیغمبر معصوم گناہوں سے پاک
اور اپنی امت میں حسین و جمیل، لیکن ان سب پیغمبروں کے بھی حضور چل رہا ہے۔ نوری مخلوق فرشتے اللہ کے مقرب، حضور ان سے بھی بڑے۔ ہم نے ماننا ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ محبت۔ جب حضور کی اتنی شان اعلیٰ اور بڑی ہے تو اگر انسان میں کچھ انسانیت ہے، فطرت اس کی صحیح ہے، تو پھر اس کو بغیر دیکھے حضور سے اعلیٰ درجے کی محبت پیدا ہو جائے۔ محبت بھی ایک انسان کی فطرت ہے۔ بھائی آپ غائبانہ سنتے ہیں نا کسی کی تاریخ اخباروں میں، تو غائبانہ آپ کو اس کے ساتھ ایک محبت ہو جاتی ہے، دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی میں دیکھ، تو جتنی عظمت زیادہ اتنی محبت زیادہ، اور اصل چیز محبت ہے۔ تو حضور سے محبت کتنی ہو، ماں باپ سے بھی محبت ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت ہے، پیر استاد سے بھی محبت ہے، نیک لوگوں سے بھی محبت ہے۔ محبت کے درجے ہیں، دنیا بھی محبت ہے، دین کی محبت ہے، لیکن سب محبوبوں کو ہم حضور کی محبت کے مقابلے میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے وجود سے بندے کو محبت ہے، اپنی ذات پیاری ہے، لیکن حضور ہمیں اپنی ذات سے بھی پیارے ہیں۔ ہم انسان ہی نہیں اگر حضور کی محبت ہمارے سینے میں نہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ عظمت کے بعد، محبت کے بعد اطاعت۔ جب مان لیا کہ حضور ساری مخلوق سے اعلی شان رکھتے ہیں، اعلی صفتیں، اعلی صورت، اعلی سیرت، اعلی ادائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ محبت بھی اسی درجے کی پیدا ہوگی، اور پھر انسان حضور کا حکم مانے گا، حضور کی پیروی کرے گا، حضور کی ادائیں اختیار کرے گا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دیکھو مثال، انگریز آئے، عیسائی تھے، کافر تھے، اقتدار مل گیا، آزمائش تھی، تو جن لوگوں کے دل و دماغ میں انگریز کی بڑائی آ گئی نا، بھائی یہ تو بہت ہی کوئی اچھی قوم ہے، شان والے ہیں، تو لوگوں نے ان کی ادائیں پسند کی۔ کیا؟ جس طرح وہ انہوں نے لباس پہنا، ہمارے لوگوں نے اسی طرح لباس پہنا۔ محبت سے کیا کہ دشمنی سے کی؟ یہ محبت ہی نہیں، دلوں پر اس کا اثر تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انگریز چلا بھی گیا، سمجھو بات، اب بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتلونے اور نکریں پہناتے ہیں، بھائی وہ ادا پیاری، انگریز کی ادا پیاری۔ اب بھی
اب بھی وہ لباس پسند، وہ تہذیب پسند، کھڑے ہو کے جنگلوں کی طرح کھانا پسند، تو یہ محبت انگریز سے محبت ہے، انگریز کی ادائیں پسند، رحمت للعالمین سے وہ محبت نہیں۔ محبت ہوتی تو حضور کی ادائیں پسند ہوتی۔ محبت کا ایک دم ہے زبان سے، دانے سے تو نہیں بنتا، محبت تو ہے عمل سے ثابت ہو کے واقعی یہ حضور کی ادا کو اپناتا ہے، اس کے خلاف سب کو رد کر دیتا۔ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انگریز نے داڑھی مڈائی، پرانے لوگ سارے داڑیاں رکھتے تھے، جاہل ان پڑھ بھی، دیہاتوں سے پوچھو کیوں کہ ہر مسلمان تھا ان پڑھ جاہل تھا، حضور کی ایسی محبت تھی، پتہ تھا کہ حضور کے نورانی چہرے پر نورانی داڑھی تھی، اس لیے وہ داڑھی نہیں مڈاتے۔ Subscribe my YouTube channel.